ہماری آرٹریز میں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے ڈیو ٹو سم ریزنس، اس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، مطلب ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. یہ سسٹولک بھی ہو سکتا ہے، ڈائسٹولک بھی ہو سکتا ہے. سسٹولک میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کنٹریکشن آف ہارٹ کی جو کنٹریکشن ہے وہ ہو تو وہ سسٹولک ہو گیا ہے، جب ہارٹ ریلیکس ہوتا ہے تو وہ ڈائسٹولک ہوتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ والز میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہارٹ کو بہت زیادہ زور کے ساتھ کنٹریکشن کرنی پڑے تو پھر ہمارا بی پی ہائی ہو جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، اس کو سسٹولک اور ہارٹ ریلیکس کر رہا ہے اور پھر آگے فردر جو ہے وہ بلڈ کو نہیں ہارٹ سے باہر بھیج پا رہا تو وہ ڈائسٹولک ہو جائے گا. اگر ہمارا ڈائسٹولک ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے ڈائسٹولک ہائپر ٹینشن. اگر کنٹریکشن جو ہے ہارٹ کی وہ زیادہ ہو جائے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو وہ ہوتا ہے سسٹولک. سسٹولک میں اگر ہمارا نارمل سسٹولک پریشر جو ہے وہ 120 ہوتا ہے اور ڈائسٹولک 80 ہوتا ہے، لیکن اگر 120 ٹو 130 ہو جائے بلڈ پریشر تو پھر ہوتا ہے پری ہائپر ٹینشن. اگر 130 سے 140 ہو جائے تو سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، مطلب ابھی پیشنٹ بالکل بھی بی پی کا مریض نہیں ہوا ہوتا. لیکن اگر 140 سے ابو کر جائے تو پھر وہ ڈائگنوزڈ ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، پھر پیشنٹ کو میڈیکیشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم 130 ٹریٹ کر سکتے ہیں ڈائٹ کے ساتھ یا ایکسرسائز وغیرہ کے ساتھ، لیکن اگر 140 سے ہو جائے اس کو ہم ڈائٹ وغیرہ تو دے سکتے ہیں لیکن میں پھر ہمیں میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ڈائسٹولک پریشر نارمل 80 ہوتا ہے، 80 سے 90 میں چلا جائے تو وہ پری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سسٹولک تو نارمل ہوتا ہے 120 میں آ رہا ہوتا ہے لیکن ڈائسٹولک زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کا ہارٹ میں آکسیجن نہیں صحیح سے پہنچ رہی. اگر 80 سے 90 پہ آ گیا بلڈ پریشر ڈائسٹولک تو پھر پری ہائپر ٹینشن ہو جائے گا. اگر 90 سے ابو چلا جائے تو سیکنڈری ہائپر ٹینشن، اور اگر 100 سے ابو چلا جائے تو ایڈورس ہائی ٹینشن ہوتا ہے، مطلب وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سسٹولک سے زیادہ ڈائسٹولک خطرناک ہوتا ہے. پھر آگے سمٹمس کیا شو ہوتی ہیں پیشنٹس کو؟ پیشنٹ ڈیزینس فیل کرتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کو، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، سر درد ہوتا ہے، اور اگر پریگننسی ہے اور پھر ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے تو پھر وومیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے، ایبڈومینل کریمپس وغیرہ ہوتی ہیں، نیند کم آتی ہے. یہ سارے سمٹمس شو ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن والے کو. اس کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں؟ پرائمری وجوہات میں آ جاتا ہے اسٹریس از دا مین ریزن آف ہائپر ٹینشن. اوور تھنکنگ، بہت زیادہ سوچنا. جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر ہائپر ٹینشن اسی لیے ان کو ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں اسٹڈی سے لے کر یا اپنے کیریئر کے بارے میں، یا بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، یہ اس کی پرائمری ریزنز میں آ رہا ہے. ڈائبٹیز آ جاتی ہے، اوبیسٹی آ جاتی ہے، بہت زیادہ موٹاپا، فاسٹ فوڈس کی وجہ سے بہت زیادہ موٹاپا ہو رہا ہے اس لیے بھی ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے. یا ہماری فیملی ہسٹری کسی کو ہوا ہو، اماں ابا یا کسی کو، تو بھی اس کے پرائمری کاز میں آ جاتا ہے. اور سیڈینٹری لائف سٹائل، یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے ہائپر ٹینشن کی. لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، فزیکل ورک آؤٹ نہیں ہے تو پھر ان کے ہماری یورینیشن جو ہے وہ نہیں صحیح سے ہو رہی، سالٹس نہیں باہر نکل رہے تو پھر یہ ہائپر ٹینشن کی ریزن بن رہی ہے. یا ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، 65+ اگر ہو گیا ہے تو اس کے ایج کا وہ فیکٹر آ جاتا ہے. لیکن اگر سیکنڈری کاز ہے، اڈرینل ڈیزیز ہے کوئی، یا تھائرائڈل ڈیزیز ہے. تھائرائڈ یا اڈرینل ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈائسٹولک ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، آکسیجن نہیں پہنچتی، ہارٹ صحیح سے ریلیکس نہیں کر پا رہا تو پھر ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، یہ آ جاتا ہے سیکنڈری میں. اگر ہم بہت زیادہ اس کے رسک فیکٹرز میں کیا آتا ہے کہ اگر بہت زیادہ موٹاپا ہے اور دوسرا ہم بہت زیادہ سوڈیم انٹیک کر رہے ہیں، بہت زیادہ سوڈیم لے رہے ہیں اپنی ڈائٹ میں، اس کی وجہ سے بھی ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. یا ہم بہت کم پوٹاشیم لے رہے ہیں، پوٹاشیم کی کمی ہے ہماری ڈائٹ میں تو ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. یا اگر کوئی پرسن اسموک کر رہا ہے یا وہ الکوحل یوز کر رہا ہے یا اس کا فزیکل ایکٹیویٹی لیول بہت لو ہے تو بھی ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. اس کی کمپلیکیشنز میں کیا آتا ہے؟ کمپلیکیشنز میں ہوتا ہے ہمیں ہارٹ پین ہوتی ہے،
ہارٹ فیلئر کے چانسز ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک وغیرہ. پھر مسل ویسٹیج، مطلب ہارٹ کے جو مسلز ہیں ان کے ہو جاتا ہے. یا اسٹمک اپسیٹ کی وجہ سے بھی ہماری اگر بہت زیادہ آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے تو آپ کو اسٹمک کی پرابلمس بھی ہوتے ہیں. پروسٹیٹ بھی ریزن ہے ہائپر ٹینشن کی. پروسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یورین نہیں پاس ہو رہا ہوتا، تو ہمارے سالٹس نہیں باڈی سے نکلتے، کڈنی صحیح سے ان کو فلٹریٹ نہیں کر پا رہی، سالٹس بلڈ میں رہتے ہیں تو بھی ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. اور اگر ہم پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کریں تو سب سے پہلے ہم اس کو واک کہتے ہیں. واک اتنی ہی ضروری ہے جتنی انسان کے لیے سانس لینا. کہ اگر جتنا سانس لینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اتنا ہی زندہ رہنے کے لیے سیر ضروری ہے، واک ضروری ہے. ہمیں برسک واک کرنی چاہیے. مطلب اگر تو میل ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 1 منٹ میں 112 قدم چلے، اور اگر فیمیل ہے تو وہ 1 منٹ میں 100 قدم چلے. پھر ہم اس کی ڈائٹ سے بھی اس کا کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ڈائٹ کو مینیج کرے تو وہ ہائپر ٹینشن سے بچ سکتا ہے. ڈائٹ میں کیا آتا ہے؟ میٹ. سب سے پہلے وہ چکن یوز کر سکتا ہے، مٹن لے سکتا ہے. مٹن میں کلیجی وغیرہ نہیں لینی، لیکن اس کا وہ گوشت لے سکتا ہے. یا آبی جانور بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ لے سکتا ہے. یا خرگوش کا مغز، خرگوش کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. فروٹنگ میں ہم کیلا دے سکتے ہیں. اگر آپ کا بی پی ہائی ہے اور آپ کے گھر میں کیلا اویلیبل ہے، وہ فوراً سے کھا لیں، اس سے بھی بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے. بلیک بیری لے سکتے ہیں، اسٹرابری لے سکتے ہیں، چکوترا جو آج کل چل رہا ہے وہ لے سکتے ہیں. ویجیٹیبلس میں ہم شلجم دے سکتے ہیں، دالیں دے سکتے ہیں، گاجر، مولی، مالٹا، اس طرح کی چیزیں ہم دے سکتے ہیں. جوسز میں اگر ہم سیب، چکوترا، چقندر، ٹماٹر اور لیموں اور حسب ضرورت نمک ڈال کر اس کو یہ جوس میں کالا نمک جوس دیں تو ہائپر ٹینشن کو کیور کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو بلائی کے بغیر دودھ دیں، اس میں ساتھ کشمش ایڈ کریں تو وہ بھی ہماری ہائپر ٹینشن کے لیے اچھا ہے. ہم اس کو کاجو بھی دے سکتے ہیں، اخروٹ بھی، بادام بھی، سونف بھی، لیکن منیمل کوانٹٹی میں، زیادہ ایکسیس میں نہیں. پھر اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں، ٹریٹمنٹ میں ہم نے ایم این ٹی کرنی ہے. ایم این ٹی کیا ہوتی ہے؟ میڈیکل نیوٹریشن تھراپی. میڈیکل نیوٹریشن تھراپی میں ہم نے اس کو پوٹاشیم زیادہ سے زیادہ دینا ہے اور سوڈیم کم دینا ہے. اور کاربز ہم نے اس کو ماڈریٹ کوانٹٹی میں دینے ہیں. پروٹین کا لیول بھی صحیح اچھا دینا ہے اس کو. وائٹامنس بھی دینے ہیں، منرلس بھی اور فائبرس بھی. اور اگر ہم اس کا میڈیسنل ٹریٹمنٹ کریں تو 3 ریزنز کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. اتھیروسکلروسس کی وجہ سے، اگر تو اتھیروسکلروسس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہے تو ہم اس کو اسٹرول وغیرہ دے سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ اسٹریس کی وجہ سے آپ کا ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ وہ میڈیسن دیں جو اس کو ریلیکس کریں، اس کو نیند پوری ہو، تو پھر وہ ہائپر ٹینشن کنٹرول ہو سکتا ہے. بی پی اس کا نارمل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ینگ ایج میں ہے اور اسٹریس ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن جو ہے نا وہ دیں. پھر اگر سالٹ ریٹینشن کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہے، بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں ہم سالٹس وغیرہ اپنی ڈائٹ میں، تو پھر ہم اس کو وہ والی میڈیسن دیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یورینیشن ہو. یورین پاس ہوگا، سالٹس نکلیں گے تو اب بی پی نارمل ہو جائے گا. یہ ان 3 ریزنس کو دیکھتے ہوئے ہمیں میڈیسنس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تھینک یو. یہی تھا میرا لیکچر. Okay, thank you, Amna. Your overall lecture is very informative and you explain very well. And thanks, Dr. Muhammad Akram, for organizing this